بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا جس میں انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا ہے اور الزام یہ لگایا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری جو ہے انہوں نے کسی دہشت گرد تنظیم کو جو ہے وہ ہائر کیا ہے اور پیسہ جو ہے وہ سندھ حکومت کا ان کے پاس ہے، اور کچھ اور لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں جو ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو انہوں نے پلان سی کا نام دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی باتیں انہوں نے کی ہیں اس وقت جو ملکی معاشی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی۔ ڈالر جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، یعنی اسٹیٹ بینک یا آفیشل جو ہم کہہ سکتے ہیں ابھی تک جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہے وہ 255 ہے، لیکن اوپن مارکیٹ کے اندر 270 تک ڈالر کی قیمت گئی ہے، اور بظاہر لگتا یہ ہے کہ یہ آفیشلی بھی یہ مزید ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہوگا، روپی کی جو قدر ہے اس کے اندر مزید جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئے گی، اور اس سے ریلیٹڈ پھر ایک طوفان جو ہے مہنگائی کا وہ آگے آنے والے دنوں میں ہم اس کا ایک ایکسپیرینس کریں گے۔ ملک کے اندر جو آلریڈی عوام جو ہے کافی زیادہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، خاص کر جو فوڈ آئٹمز ہیں وہ تو بہت زیادہ بتایا جاتا ہے کہ 35-40% انفلیشن جو ہے وہ ملک کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تحریک انصاف گئی ہے، انہوں نے محسن نقوی کی جو نگراں وزارت اعلیٰ ہے اس کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو تعینات کیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کے جو ہے وہ مخالف ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ راجہ ریاض کی جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے اس کو بھی انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیلنج کیا ہے۔ فواد چودھری جو کہ اریسٹڈ ہے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس کیس کے اندر جس میں سیڈیشن کا بھی ان کے اوپر سیکشنز جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، یعنی بغاوت کی، آج ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا تھا کہ مزید ہمیں جسمانی ریمانڈ ان کا چاہیے۔ اب جو ان کے وکلاء ہیں یا پی ٹی آئی کی جو باقی وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ ان کی ضمانت کے لیے اب ظاہر ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کریں گے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس وقت سب سے پہلے ہم بات کریں گے معیشت کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مہتاب حیدر صاحب، سینئر صحافی ہیں، دا نیوز اخبار سے آپ منسلک ہے۔ بہت شکریہ مہتاب بھائی، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کافی دنوں سے یہ باتیں سنی جا رہی تھی کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ تب ہی واپس آئے گا جب ہم ان کی جو بڑے 2-3-4 بڑے مطالبات ہیں ان کو مانیں گے، اور سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ تھا وہ یہ ڈالر کے حوالے سے تھا کہ ایک ان نیچرل طریقے سے گورنمنٹ نے اس کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے۔ جی بالکل، ابھی آپ دیکھیں کہ ایک دن پہلے جب ایکسچینج کمپنیز نے یہ کہا کہ ہم ان کیپ کریں گے، تو اس کے بعد 255 تک جو ہے وہ روپی ڈپریشیٹ ہوا، لیکن پھر اس کو واپس 243 پہ کیا گیا، اور کل آپ نے دیکھا کہ دوبارہ سے چونکہ آئی ایم ایف نے بڑا کلیئرلی کنوے کیا ہوا تھا کہ جب تک آپ آرٹیفیشلی مینج کریں گے ایکسچینج ریٹ کو تب تک یہ برف نہیں پگھلے گی۔ تو کل جب ہم نے اس کو فری مارکیٹ اکانومی کی طرف لے کر گئے اور 262 تک پہنچا، تو ساتھ ہی آئی ایم ایف کا ایک اعلامیہ جاری ہو گیا جس میں انہوں نے کہا کہ 31 جنوری کو ان کی ٹیم پاکستان پہنچے گی، جو کہ 9 فروری تک جو 9th ریویو ہے اس کی کمپلیشن کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ آفیشیل ٹاکس کریں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ اس کانٹیکسٹ میں، کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے 2.5 مہینے سے انفارمل ورچوئل ٹاکس تو جاری ہے، لیکن آئی ایم ایف آفیشیل ٹاکس کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا کیونکہ دونوں سائڈز کے اندر گیپس تھے، اور اس گیپ کی سب سے بڑی وجہ جو ہے اور بہت سی آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ساتھ یہ ایکسچینج ریٹ کا بھی ایشو تھا۔ اس ایکسچینج ریٹ کو آرٹیفیشلی مینج کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جو ایکسپورٹرز تھے انہوں نے اپنی پروسیڈز بائی روکنی شروع کر دی، اور جو ریمیٹنسز تھے بھیجنے والے ان کو بھی 2-3 ریٹس تھے تو وہ پھر حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے پیسے بھجوا رہے تھے۔ تو ایکسپورٹ پروسیڈز رکنے کی وجہ سے ایکسپورٹس میں بھی کمی نظر آئی، اور جو ریمیٹنسز ہیں ان کے اندر بھی کمی نظر آئی۔ اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے دیکھیں آپ کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی سر تو $10.8 بلین کے ریزروز تھے، کل جو اسٹیٹ بینک نے ڈیٹا جاری کیا اس میں $3.6 بلین رہ گئے ہیں صرف، اور یعنی یہ تقریباً
7 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स पीडीएम की हुकूमत आने के बाद, यानी हर महीने में तकरीबन एक बिलियन डॉलर जो है वो गिर रहा है। तो अब ये हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम आईएमएफ के पास जाएं, चूंकि इस टाइम ना तो कमर्शियल लैंडिंग कहीं से की जा सकती है। मेहता भाई, इस वक्त जो ऑफिशियल जो रेट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो क्या है? तो तकरीबन 255 के लगभग है। 255 है, लेकिन ओपन मार्केट में वो तकरीबन 269 70 तक 270 टच कर रहा है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपन मार्केट में अगर 270 टच कर रहा है तो देन द गवर्नमेंट हैज टू गो अप टू 270। डेफिनेटली उसकी वजह ये है सर कि आप ये जो दो एक्सचेंज रेट हैं, ये आईएमएफ के प्रोग्राम में इसकी इजाजत तो कतई नहीं होगी। आप थोड़ा 1-2 रुपए 3 रुपए का तो फर्क हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा फर्क नहीं हो सकता कि आप 15 रुपए या 20 रुपए का फर्क जो है वो रखें। इसलिए ये ऑफिशियल एक्सचेंज रेट जो इंटर बैंक है, या तो हम अब देखिए सर इस टाइम मसला क्या है। मसला ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। जब डॉलर इनफ्लोज बेहतर हो तो शायद ये एक्सचेंज रेट इंप्रूव कर जाए, लेकिन अभी फंडामेंटल्स ये हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है। हमें आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव करना पड़ेगा। रिवाइव करने के बाद जब मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक होंगे तो फिर ये होगा। लेकिन अभी इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में सारी इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी, महंगाई और महंगाई जो इस टाइम जनरल इन्फ्लेशन 25 से 26% है, ये 35 से 40% तक जा सकती है। यानी फूड इन्फ्लेशन कितनी है? फूड इन्फ्लेशन तो इस टाइम ज्यादा है सर, वीकली बेसिस पे जो मैंने 30 35 या 40 का कहा है। जी बिल्कुल है, इतनी 35% तो है सर। लेकिन ये फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका एक्सचेंज रेट, आप ये देखिए ना सर, हमारी खाने पीने की बहुत सी चीजें, दालें हम इंपोर्ट करते हैं, वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, पीओएल की प्रोडक्ट्स हमने इंपोर्ट करनी है, फर्नेस ऑयल हमने इंपोर्ट करना है, आरएलएनजी हमने इंपोर्ट करनी है, कोल हमने इंपोर्ट करना है, तो ये पाम ऑयल हमने इंपोर्ट करना है। ये खाने पीने की बड़ा एक आइटम है। तो ये सारी चीजें हमारी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मसला है। और एक आखिरी बात मैं आपके सामने ये भी रखूं, पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी की कि पाकिस्तान की जो फ्यूल बेस्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसका बिल $10 बिलियन है और खाने पीने की अशिया का बिल भी तकरीबन $10 बिलियन है। एक एग्रीकल्चर मुल्क जहां पे डॉलर्स हैं ही नहीं, हम $20 बिलियन इन दो चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज्यादा है। अब मुझे ये बता दें कि एनर्जी की जो यानी तेल की जो कीमत है, क्योंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आईएमएफ की जो शराइत हैं उसके अंदर उन्होंने ये कहा है जी कि आप जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको, एक तो वो था जो पिछली हुकूमत के 50 रुपए के करीब था, अब ये चूंकि नई गवर्नमेंट आई तो अब क्या ये मजीद इसको 50 रुपए मजीद ऐड ऑन करेंगे? क्योंकि कुछ इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। सर बुनियादी तौर पे तो अभी लेजिस्लेशन है इसके ऊपर, और लेजिस्लेशन में 50 रुपए की लिमिट है। ठीक है, या तो मिनी बजट के जरिए लेजिस्लेशन में इसके अंदर इजाफा किया जाए, एक हल ये है। लेकिन अभी तो 50 रुपए भी पूरी रिकवर नहीं हो रही। आप पेट्रोल के ऊपर तो हम 50 रुपए रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डीजल के ऊपर अभी 35 रुपए हम रिकवर कर रहे हैं, तो वहां पे 15 रुपए की गुंजाइश है। अभी आप ये देखेंगे ये 2-3 दिन बाद, एक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई हैं, दूसरा ये जो पीडीएल है ये रिकवर करना है, तो उसके नतीजे में प्राइसेस जो है फिक्स होंगी। तो वो पीडीएल तो जैसे आप कह रहे हैं कि डीजल पे है, तो पेट्रोल और डीजल पे दोनों को ही बढ़ाएंगे ये? अब असल में यानी एक्चुअल अमाउंट क्या है जो इन्होंने एग्री की हुई है कि हम एनर्जी सेक्टर से 700 बिलियन है, कितना है? 855 है सर, 855 है 855 22-23 के दौरान जी। 855 अरब रुपए की पीडीएल की रिकवरी करनी है हमने। प्रॉब्लम पीडीएल की, सिर्फ पीडीएल की। अब मसला ये है कि लेजिस्लेशन के थ्रू इसकी लिमिट आपने 50 रुपए रखी हुई है, ठीक है, लेकिन अभी आप एक मिनी बजट और एक ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं, तो उसके अंदर ये गुंजाइश है कि आप उसमें कितना अमाउंट है? सॉरी, मतलब वो जो मिनी बजट है उसकी टैक्सेस की अमाउंट क्या है अभी जो ये अप्रूव करवाएंगे? आईएमएफ के साथ जो निगोशिएशंस है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें ये आईएमएफ के साथ बैठ के तय करना है कि कितना बड़ा होल है। ठीक, हुकूमत पाकिस्तान जो इस टाइम अंडर कंसिडरेशन है कि 200 अरब रुपए का टैक्सेस लगाएं। मैं आपको एक अदर देन द एक्चुअल बजट जी एडिशनल 5 महीनों के लिए आईएमएफ जो कह रहा है सर वो 600 अरब रुपए की बात कर रहा है। अच्छा, ठीक है, अब यही चीजें हैं जो इन नेगोशिएशंस में हमने फाइनलाइज करनी है।
اس لیے یہ جو اگلے 10 سے 12 دن ہیں یہ بڑے ٹف نیگوسیشنز ہونے والے ہیں پاکستان کے اندر، کہ جس میں یہ ٹیکسیشن، یہ منی بجٹ، یہ پی ڈی ایل اور اس کے علاوہ ایکسٹرنل سائڈ کی چیزیں، مانیٹری سائڈ کی چیزیں آئی ایم ایف کے ان 10 دنوں کے اندر فائنل ہوں گی۔ پرائم منسٹر پچھلے 3-4 دنوں کے اندر، آج ہم نے دیکھا کہ قطر کے سفیر سے وہ ملے ہیں، اس سے پہلے جو ہے وہ امریکن ڈپٹی انڈر سیکرٹری ٹریجری جو ہے ساؤتھ ایشیا کے لیے وہ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، پھر امریکن امبیسڈر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سو ڈو یو تھنک کہ امریکنز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے اوپر کوئی ایسی وہ کر سکتے ہیں کہ بھئی فلڈ پاکستان کے اندر آئے، انٹرنیشنل ریسیشن ہے، رشین یوکرینین وار ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے فوڈ اور یہ انرجی کا جو کرائسس ہے اس نے یورپ کو بھی ہٹ کیا ہوا ہے، پاکستان بھی اس کا وکٹم ہے، تو اس سے کوئی ریلیف ہمیں یہ دے دیں گے، یا وہ کہیں گے نہیں یہ جو ہم نے کہا ہے فگر یہی ہے، 600 ارب یہ ہے، 850 ارب روپے جو ہے یہ آپ نے ریکور کر دیا؟ دیکھیں ہم بنیادی طور پہ ریلیکسیشن مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف ایگری نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک، یہ جب وہ جو یو ایس ٹریڈی سیکرٹری آئے ہوئے ہیں وہاں یہاں پہ، انہوں نے فائنانس منسٹر سے ملاقات کی اور دوسرے دن پرائم منسٹر سے کی، اور پھر پرائم منسٹر نے امبیسڈر سے بھی ملاقات کی، امریکن امبیسڈر سے، اس کے ساتھ ہی ہم نے ایکسچینج ریٹ کو ڈیپریسیٹ ہونے دیا۔ یہ 2 کام ہوئے تو ساتھ ہی آئی ایم ایف کا مشن پاکستان آنے کا انہوں نے اعلامیہ جاری کر انہوں نے دیا۔ یہ کہا ہوگا کہ آپ پہلے یہ کریں نا، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو دین بالکل ایکسچینج ریٹ کے اوپر آئی ایم ایف پڑا ہوا تھا، بالکل ٹھیک۔ ہم نے وہ کیا۔ اب باقی جو چیزیں ہیں فزیکل سائڈ کی، مانیٹری سائڈ کی، یہ اگلے 10 دنوں میں دیکھنا ہے کہ کہاں تک ہم آئی ایم ایف کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے ہی ٹف نیگوسیشنز اور ایک ایسے وقت میں ہم وہ کر جو رہے ہیں۔ سوال تھا میرا کہ امریکنز جو ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ انفلوئنس کریں گے ان کو، دیکھیں آئی ایم ایف کو کسی نہ امریکنز کسی کا طریقے سے کہیں گے کہ بھائی تھوڑا سا اپنا آپ کا جو باسکٹ ہے اس کو آپ مطلب وہ کریں، کم کریں، جو آپ شرائط لے کے جا رہے ہیں ان شرائط کو کم کریں، چونکہ پاکستان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ ماضی کے تجربے کو سامنے رکھیں تو جب بھی ہم امریکنز کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس ٹائم بڑے ویورز ہمیں مل جاتے ہیں، اور جب ہم رانگ سائڈ پہ کھڑے ہوں تو پھر آئی ایم ایف بڑا ٹف ہوتا ہے۔ تو ادھر ہم اس وقت ہم کام پہ ہیں، اس ٹائم کی یہ جو ابھی تک کی ڈیفیکلٹیز ہمیں فیس کرنی پڑی ہیں، کیونکہ میرے خیال بلاول میں صاحب نے بہت زیادہ وزٹس کیے، پرائم منسٹر نے خود جو ہے ظاہر ہے کہ ہی از ان ٹچ ود امیرکنز اینڈ ادر یورپین کنٹریز، اور وہی ایک وہ ہوتا ہے نا، آپ کے پاس لیوریج ہوتا ہے کہ جو آپ ایسے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ابھی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن بنیادی طور پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ لیوریج کس حد تک کنڈیشنلٹیز کو لینیٹ اور سافٹن کے ہونے میں کس حد تک مددگار ٹھیک ہے، ثابت ہوتا اب ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اب آئی ایم ایف ایگری، ہم ایک پرزیوم کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے ان کی جو ایک بڑی بات مان لی ہے، باقی باتیں بھی وہ مان لیتے ہیں، تو یہ جو دوست ممالک کی بات ہم کرتے تھے کہ سعودی عربیہ، قطر، یو اے ای، چائنیز، تو پھر ڈو یو تھنک کہ یہ اگر 1 بلین 1.2 بلین یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ریلیز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی اب ایگری کر گئے ہیں، تو پھر وہاں سے آنا ڈالر شروع ہو جائیں گے، تو پھر ہماری جو اس وقت ریزروز ہیں پوزیشن بہتر ہو جائے گی؟ دیکھیں سر، ابھی ہمارے جو انفلفلڈ ڈیٹ سروسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے آئندہ 5 ماہ کے لیے وہ $5 بلین کی ہے، ٹھیک ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی 4 سے 5 بلین ڈالرز ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں $10 بلین ہر حال میں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے ریزروز مزید گر جائیں گے۔ ٹھیک، اس کے لیے آئی ایم ایف کی بیکنگ بڑی ضروری ہے۔ جب آئی ایم ایف کی بیکنگ ہوتی ہے تو ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل سارے اس میں لوپ ان ہو جاتے ہیں اور وہ مدد کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر سعودی عرب اتنی مشکلات کے باوجود اپنے لوگوں پہ ٹیکس لگا سکتا ہے تو آپ اپنے لوگوں پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ اپنے لوگوں پہ جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے اس ٹائم حکومت کا جو بڑا پرابلم ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس لگانے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، کیونکہ اگر آج ڈائریکٹ ٹیکس لگائیں تو اس کا امپیکٹ اگلے سال آئے گا۔ اب حکومت کے پاس آپشن کیا ہے کہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں اضافہ کریں یا ود آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے پیٹرول کے پیسے اوپر لگائیں، بجلی کے اوپر لگائیں، گیس کے اوپر لگائیں، سو دیٹ یو کین میک منی۔ پراپرٹیز کے اوپر ابھی ہے کہ اس کے اوپر ٹیکس لگایا جائے۔ تو اس طرح کی ڈائریکٹ ٹیکسز جو فوری طور پہ جو ہے وہ حکومت کی کٹی میں آنا شروع ہو جائیں، یہ حکومت کے لیے ایک چیلنج بھی ہے۔ اور بری خبر یہ ہے کہ مہنگائی سر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 25% ہے، تو آئی ایم ایف کا پروگرام اگر ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم نے کر دیا تو یہ جنرل انفلیشن جو ہے یہ کم از کم 35 سے 40% کے درمیان چلی جائے گی۔ لیکن اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو پھر اسکائی از دا لمٹ، پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر شارٹیجز کا بھی خطرہ ہوگا اور پھر
इन्फ्लेशन की भी यानी हमारे चीजें पास कोई मिलेंगी ही नहीं। ऑप्शन, यानी आईएमएफ से हट के कोई ऑप्शन नहीं है, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। जो हमारे दोस्त थे उन्होंने भी कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं, आईएमएफ के पास जाएं। हाँ, और वो तो सऊदी फॉरेन वो जो फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर मिनिस्टर है, उन्होंने जो डेवोस में दिया था जवाब, एक दिया था पाकिस्तान से रिलेटेड, जी। वो एक बिल्कुल क्लियर मैसेज था। आई थिंक वी हैव टू सेट आवर हाउस इन ऑर्डर, हमें अपने घर को ठीक करना पड़ेगा हर हाल में। बिल्कुल सर। हर वक्त लोगों के पास जाने से शायद सर मसाइल जो है दो वो- चीजें मैं समझता हूँ अगर हम करें तो, एक अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करें सर, और दूसरा इमरजेंसी डिक्लेयर करें कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। जब तक हम डॉलर्स नहीं कमाएंगे तब तक मसला नहीं हल होगा। सियासत से हम बाहर नहीं निकलते ना, इस मुल्क में रोजाना कोई ना कोई इनकलाब आया होता है। चलें, बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर साहब, द न्यूज़ अखबार से आप मुंसलिक है, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकॉनमी को बड़े करीब से कवर करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आज हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया गया और वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन कमीशन के जो वकला थे उन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की अदालत से। ताहम अदालत ने जो है उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भेज दिया गया, उनको मुंतकिल कर दिया गया एडियाला जेल 14 रोज़ के लिए। और ज़ाहिर है कि अब फवाद चौधरी साहब के जो वकला हैं वो उनकी ज़मानत के लिए अब प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, आप सीनियर एडवोकेट हैं और भाई भी हैं फवाद चौधरी साहब के, पीटीआई के रहनुमा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई है कोर्ट के अंदर, डू यू थिंक कि आप लोगों का जो मौक़िफ़ था उसको अदालत ने तस्लीम किया, और अगला जो प्रोसेस है यानी ज़मानत का जो प्रोसेस है उसको कब शुरू करेंगे आप लोग? डेफिनेटली सर, वहीद साहब, आज कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया, ये समझते हुए कि वो मेरिट पे नहीं है। इलेक्शन कमीशन में तो विंडिक्टिव हुआ है, तो बुक्स और अनाज की बुनियाद पे जो है वो ये कर रहे हैं। पहले वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू की थी, उसको हमने कानूनी एवेन्यू लिया, तो वहाँ पे कुछ नहीं कर सके। तो ये जो सारा ड्रामा था ये तो उन्होंने किया, और ये जो सारा जो टारगेट किया, तो कल सुबह 8:30 बजे हमारी बेल लगी हुई है जी सेशन कोर्ट में। ठीक, तो कल हम बेल के ऊपर जो है आर्ग्यू करेंगे, और अल्लाह को जो मंजूर हुआ इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा फैज साहब, मुझे ये बताएं कि कोई जिस्मानी रिमांड के दौरान या जब उनको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था लाहौर से इस्लामाबाद, कोई तशद्दुद वगैरह तो नहीं किया उन्होंने फवाद साहब पे? वही साहब, जो तशद्दुद की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। अगर आप किसी सीनियर सियासतदान, साबिक वफाकी वजीर और मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एक सीनियर वकील पे मुंह पे कपड़ा डाल के उनकी हथकड़ी लगा के 8 घंटे तक कभी यहाँ कभी वहाँ उनको लेके आए और अदालत में जिस तरीके से उनको पेश किया गया, तो ये टॉर्चर और तो क्या काम है। एक पॉलिटिकल वर्कर को आप इस तरह से लेके आ रहे हैं जैसे वो कोई टेररिस्ट है। आप पॉलिटिकल वर्कर को घसीट के लेके आ रहे हैं उस अदालत से, और उसी अदालत से राव अनवार जो है वो विक्टी के निशान बनाते हुए बाहर गए हैं। तो ये निज़ाम जो है, ये कपड़ा निज़ाम पे ना डालें। ये निज़ाम को लोगों के सामने एक्सपोज हो चुका है, लोग इस निज़ाम से जो हैं वो पूरी तरह वाकिफ हो चुके हैं। तो ये जो इस तरह से कि जिस तरह से इन्होंने अरेस्ट किया एक स्पीच या एक स्टेटमेंट बनाने पे, वही साहब क्या इस तरह से अगर होना शुरू हुआ। इलेक्शन कमीशन तो एक इंतजामी इदारा है जिसके जिम्मे आइन के तहत साफ शफाफ इलेक्शन कराने हैं, उस पर तो वो जो है इलेक्शन करा नहीं सकते पा रहे हैं, लेकिन वो अपने मुखालफिन को टारगेट करी जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को जो है उन्होंने वो टारगेट किया हुआ है। ये कोई इंसानी या कानूनी तकाजा पूरा करता, जंगल का कानून बना दिया, जंगल मुल्क बना दिया, जिसको दिल किया उठा लो।
ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری پاکستان، ہمارے خاندان کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی پاکستان کے لیے خدمات ہیں. ہم فاطمہ جناح کے ساتھ بھی کھڑے رہے ہیں، ہم نے وہ بھی الیکشن دیکھے. اور جبر جو استبداد جو تھا وہ جو آج ہو رہا ہے، یہ تو 1856 میں جنگ آزادی کے جو مجاہدین تھے ان کے ساتھ نہیں ہوا. اچھا اس طرح سے جی اچھا فیض صاحب، یہ سیڈیشن کی جو ایک وہ لگائی گئی ہے سیکشن، ڈو یو تھنک کہ اس صورتحال کے اندر بغاوت کی کوئی سیکشن جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، یا یہ صرف جس طرح سے آپ کی پارٹی، خان صاحب خود، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک پروسیس ہے؟ اور یہ بھی مجھے بتا دیں کہ باقی کون کون سے لوگ ہیں جن کو اس وقت مطلب اٹھایا جا سکتا ہے یا اریسٹ کیا جا سکتا ہے ٹو بریک دا ول آف دا پی ٹی آئی لیڈرشپ؟ یہ تو عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو بالکل ایسے حواس باختہ ہو گئے ہیں، یہ تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. دیکھیے اسمبلیاں جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ختم ہوئی ہیں، اور 90 دن کے اندر آئینی تقاضا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئینی تقاضے کے تحت ہم الیکشن نہیں کراتے ہیں. جی 90 دن کے بعد نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ان کے وزراء کے بیان دے رہے ہیں. کیا لوگ یہ اپنے کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ چلیں یہ تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب یہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے جی کہ معیشت کو ہم نے بچانا ہے، ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگا دیا ہے. آپ لوگ چاہتے ہیں ارلی الیکشن ہو. آج بھی خان صاحب نے جو خطاب کیا اس کے اندر انہوں نے الیکشن کا ہی مطالبہ کیا ہے کہ اگر ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا، اور اس کے سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ معیشت پہ گر رہا ہے، اور اس معیشت کا نزلہ جو ہے وہ عوام پہ گر رہا ہے، اور اس وقت لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی کافی مشکل ہو چکی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ فراز چوئی صاحب کو بھی وہاں جیلم سے وہ کیا گیا تھا اریسٹ، وہ تو باہر ہیں یا وہ بھی ابھی تک جیل کے اندر ہی ہیں؟ نہیں، اس کو اریسٹ کیا، اریسٹ کرنے کے بعد اس پر تشدد کیا گیا. آج بھی کورٹ کی پیشی میں اس کے زخموں سے خون رسنا شروع ہو گیا، اور اس کو بروٹلٹی اور ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا. اس کی بیل تو میں نے کروا لی ہے، وہ آ گئے ہیں باہر. ٹھیک ہے، لیکن تو کوئی خطرہ ہے کہ آپ کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ از دیر اینی بسم اللہ سر، میں تو بیٹھا ہوں، اریسٹ کرنا ہے تو آ جائے، میں تو ادھر ہی بیٹھا ہوں. اگر کوئی اتنی قیامت ڈھہ گئی ہے تو جہاں پہ بہت ساروں کو ہم نے جیل بھیجا ہے، بہت ساروں کو جیل جانے سے بچایا، تو ہمارے وکلا ہیں وہ لڑ لیں گے. ہمارا خاندان، ہم لوگ اس چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مجھے اریسٹ کرنا ہے تو کر لیں. سپریم کورٹ آپ لوگ گئے ہیں 2 حوالوں سے، ایک تو راجہ ریاض صاحب کے حوالے سے اور ایک محسن نقوی کے حوالے سے. سو محسن نقوی کا جو اپوائنٹمنٹ ہے ایز اے انٹرم چیف منسٹر آف پنجاب، وہ اگر اسی طرح قائم رہتے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس تو یہ اختیار ہے جو قانون ہے، تو سپریم کورٹ بھی ان کی بات کو اگر وہ کر لیتی ہے، مان لیتی ہے، تو پھر آپ لوگوں کے پاس آپشن کیا ہوگا؟ انہی کے تحت پھر آپ کو انتخابات میں جانا پڑے گا. انتخابات میں جانا تو آئینی تقاضا ہے نا سر. پی ٹی آئی مطالبہ کرے یا نہ کرے، اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، جو کہ ڈیزالو ہوئی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد، 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے. یہ حکومت کہتی ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرانا، تو پھر مجھے بتائیے یہ کیا جنگ ہوگی کہ جو فتح ہوگا وہ آ جائے گا؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مہذب ملک تو آئین اور قانون پہ چلتے ہیں نا، دستور پہ چلتے ہیں. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دستور جو ہے وہ نہیں، لیکن اپیرنٹلی اوپنلی دیکھیں، اوپنلی ابھی تک ای سی پی نے تو دونوں گورنرز کو خطوط جو ہے وہ ارسال کی ہیں، انہوں نے اس کے اندر ڈیٹس بھی مینشن کر دی ہیں اپریل کی، بٹ ابھی تک گورنر نے یہ نہیں کہا کہ الیکشن جو ہے وہ ہم 3 ماہ کے اندر نہیں کرا رہے. یا چیف منسٹر جو نگراں ہیں دونوں، انہوں نے ابھی تک یہ فیصلہ تو نہیں کیا کہ کوئی بھی وجہ، یعنی خدا نہ کرے کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یا اس وقت جو ہے وہ ملک کے اندر کوئی اور ایمرجنسی. وحید صاحب، لا کہتا ہے کہ جس دن اسمبلی ڈیزالو ہوگی آپ ڈیٹ دیں گے. ٹھیک ہے، مطلب آرٹیکل 105 کی 3 کا تقاضا ہے. یہ گورنر صاحب کی کوئی مرضی ہے، یہ سی ایم کی یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، یہ ان کی کوئی مرضی تھوڑی ہے. آئین کے تحت چلنا ہے نا. آپ کا، میرا، ہم تمام شہریوں کا ریاست کے ساتھ چلنے کا ایک معاملہ طے ہوا ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلیں گے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئین کے مطابق، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انکار نہیں کیا. انہوں نے اقرار کب کیا ہے؟ یہ جو ڈیٹ نہ دینا یہ انکار نہیں ہے. یہ جو لازمی مینڈیٹری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل نہ کرنا یہ انکار نہیں ہے
کیا یہ آئین کو معطل کرنے کے تو مترادف فیصل نہیں صاحب ہے؟ اس کا مطلب اس یہ وقت ہوا کہ جی ابھی تک آپ لوگوں نے فرام الیکشن پوائنٹ آف ویو کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تو نہیں دائر کی نا؟ ہائی کورٹ میں دائر ہو گئی ہے، جی لاہور ہائی کورٹ میں دائر ہوئی ہے، پٹیشن دائر ہو گئی ہے. تو ضرورت پڑی تو ظاہر ہے آپ لوگ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں انٹل کہ ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر اپنا ایک موقف جو ہے وہ یا فیصلہ جو ہے نہیں، میرا وہ نہیں خیال جی سر. عدالتیں جو ہیں اگر عدالتیں الیکشن ڈیلے کریں گی تو جسٹس منیر کی لائن میں وہ جج آ جائیں گے اور 50 سال تک لوگ گالیاں دیں گے. یہ مذاق نہیں ہوتا. اور عدالتیں اگر اپنے فرائض سے پہلو طے کریں گی، مجھے بالکل توقع نہیں ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کام نہ کریں. وہ بالکل کریں گی، وہ آئین کا تحفظ کریں گی. یہ ان کی بنیادی ڈیوٹی ہے اور وہ اس ڈیوٹی کو بالکل کریں گے. اور ان کے پاس الیکشن سے بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا. یہ روز ملتے ہیں کہ کس طرح سے ہم 19-20 کر لیں، کبھی رائٹ لیفٹ کر لیں، لیکن وہ نہیں ہو سکے گا. ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا. یہ آئینی تقاضا ہے اور آئینی تقاضا پورا نہ ہونے کے کانسیکوینسز ہیں، پھر کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. فیصل صاحب آپ لوگ مطلب جب عمران خان صاحب اپریل میں ان کے خلاف نو کانفیڈنس آیا تو اسی روز ہی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا جی کہ ان میس ہم جو ہے ریزائن کر کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ آپ یہی کہتے رہے کہ اسپیکر صاحب کیوں ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہے. بٹ الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے پنجاب اور کے پی کو جب فارغ کر دیا تو پھر فیصلہ کیا کہ اب ہم اپوزیشن لیڈر ہم نے قومی اسمبلی میں بننا ہے. راجہ ریاست کے خلاف آج ایک پٹیشن بھی دائر کر دی آپ کی جماعت نے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی بہتر فیصلہ تھا اس وقت قومی اسمبلی سے باہر آنے کا، اور اب دوبارہ سے وہ آپ میرا انٹرویو پی ٹی آئی رہنما کے طور پہ کر رہے ہیں. میں پی ٹی آئی کی سیاسی بات نہیں کرتا. آپ غلط پیرائے پہ ہیں. میں صرف قانونی بات کرتا ہوں. میں ان کی لیگل ایڈ ہوں. وہ سیاسی فیصلہ انہوں نے کیا اس وقت، تو ایک سیاسی فیصلہ کیا کہ وہ نیشنل اسمبلی میں واپس آئی. ان کا استحقاق ہے. فضا کا کیس ہے، ایم کیو ایم کے ممبر تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا. اسپیکر نے ایکسیپٹ کیا. وہ اس کے خلاف عدالت میں چلے گئے. عدالت نے کہا یہ استعفیٰ واپس لینا چاہتے ہیں، آپ ان کا استعفیٰ نامنظور کریں اور یہ ممبر اسمبلی کے طور پہ کر سکتے ہیں. یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. وہ پولیٹیکل فیصلہ اس پارٹی نے لیا. اس کا پورا استحقاق ہے کہ وہ پولیٹیکل فیصلہ لے. تاریخ نے فیصلہ یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ غلط نہیں تھا اور عوام نے ان کے اس فیصلے کو سپورٹ کیا. عمران خان صاحب اس کے بعد ضمنی الیکشن جیتے اور میسو جو ہے ایفرٹس کے باوجود جو ہے وہ سکسیسفل ہوئے اور الیکشن کمیشن کو ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کرنا پڑا. سو اب مجھے یہ بتا دیں کہ قانونی جتنی بھی جنگ ہوگی، ظاہر ہے کہ اب معاملات جو ہیں کافی زیادہ عدالتوں کے اندر جا چکے ہیں. تو آپ نے پہلے بھی کہا کہ عدالتوں سے ہمیں امید ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے وہ اپنا فرض ادا کریں گی. جی وہ عدالتیں جو ہے وہ کریں گی. مطلب ابھی آپ لوگوں کا سارا جو ٹرسٹ ہے یا جو اعتماد ہے وہ عدالتوں کے اوپر ہے، یعنی جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہے. آئین اور قانون میں تو جمہوریت میں تو جوڈیشل سسٹم ہی ڈسپیوٹس کا حل کرتا ہے. یعنی الیکشن کمیشن ہو یا یہ جو نگراں حکومتیں وغیرہ، ان کے اوپر تو ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی اعتماد نہیں ہے. آپ کو ہے. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، کیونکہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وکٹمائزیشن شروع کر دی ہے پنجاب کے اندر. پولیس جو ہے کیا نہیں کی؟ بظاہر تو ظاہر ہے کہ آپ پی ٹی آئی تو یہی کہہ رہی ہے نا. اب یہ تو عدالتوں نے نہیں، آپ فیصلہ انڈیپینڈنٹ نگار ہیں نا. آپ بھی ایک میرے سوال کا بھی جواب دے دیں. لیکن وہ یہ دیکھیں دوسری جانب جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو دوسرے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے دور میں پی ایم ایل این کے ایون آصف علی زرداری، ان کی ہمشیرہ، سارے لوگ جو ہیں ان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا. مریم صاحبہ کو جیل میں ڈالا گیا، نواز شریف صاحب کو اسی طرح. یہ جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ کرتے رہے اور آج ان کو بھگتنا پڑے گا. پھر ان کو پیچز میں اپنا اٹھایا گیا، ان کو ٹویٹ کرنے پہ اٹھایا گیا یا ان کو کرپشن کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا. فرق ہے نا. آپ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہ ساری چیزوں کو؟ ایک معاملہ اور ہے، دوسرا کسی اور طریقے سے. ہر کیس کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. سواتی صاحب ہوں، اپنا فواز صاحب ہوں، گل ہوں، یا پی ٹی آئی کے دوسرے رہنما ہوں. آج فرق حبیب کے اوپر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ 40 گاڑیوں کے اوپر 80
जो आप पता नहीं कितने पुलिस काट राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन इस मुल्क के अंदर आपको पता ही है डल सकती है। इस मुल्क के अंदर एमएनएज और एमपीएज और मिनिस्टरों के ऊपर भैंस चोरी के पर्चे होते रहे हैं। सरबराह थे जो कि वहां पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये हुकूमत में है ना, तो बुला के उसको उनसे पूछे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो ये एक बुरी रवायत है पाकिस्तान के। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर वज़रा पे एमएनएज एमपीएस के ऊपर भैंस चोरी के पर्चे भी होते रहे हैं इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली। और अभी जो प्रोसेस हो रहा है वो लगता ये है कि पीटीआई ने जो कुछ किया उसके मुकाबले में ये और सारा बाय द वे आपको रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ये भी बता दूं कि राना सनाउल्लाह के ऊपर पर्चे पे शरीफ फवाद साहब को मजम्मत करने में सबसे पहल की थी उन्होंने कि ये बिल्कुल सही है, वो नहीं करना चाहिए। और काबीना में जब ये हुआ तो वहां पे एनएफ के जो लोग थे वो फिर और वो बाद में आई थिंक फवाद साहब ही थे जिन्होंने सबसे ज्यादा इसको, जी हाँ, काबीना के अंदर वो पोस्ट किया था इस चीज को। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सीनियर एडवोकेट नाज़रीन और पीटीआई से आपका ताल्लुक है, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज जो है हम एक पॉजिटिव या अच्छी खबर जो है वो भी हम शेयर कर लें कि आज हमने देखा है कि ग्रीन लाइन ट्रेन जो है उसका इफ्तिताह किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के अंदर, और ये यहाँ से कराची तक चलेगी, जिसमें 2200 बैक वक्त मुसाफिर जो हैं वो सफ़र कर सकेंगे। और स्टेट ऑफ द आर्ट ये ट्रेन जो है इसको मुतारफ़ करवाया गया। और ये पहले 2013 में जब पीएमएलएन की हुकूमत आई थी तो उस वक्त इसको मुतारफ़ करवाया गया, लेकिन बाद में हमने देखा कि इसको बंद कर दिया गया था और आज दोबारा उसका इजरा किया गया, इफ्तिताह किया गया है मुसाफिरों के लिए। इसमें आज जो वफाकी वज़ीर हैं रेलवे के ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये बताया है कि तमाम जो सहूलियात हैं, जिसमें इंटरनेट है, जिसमें बाकी खुराक, अच्छी खुराक जो है, अच्छी उसके अंदर जो है वो सीट्स हैं, तमाम सहूलियात जो स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया में मौजूद होती हैं रेलवे के अंदर, वो इसमें दी गई हैं। और अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है इससे कि रेवेन्यू भी जनरेट होगा रेलवे का। लेकिन इसमें दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बताया है कि 15 करोड़ हमारी आमदनी है रोज़ की, और 20 करोड़ जो है वो अखराजात हैं, और 5 करोड़ अगर पर डे हो नुकसान तो तकरीबन 1.5 अरब एक महीने का बन जाता है, और पूरे साल का अगर देखें तो 18 अरब रुपए बन जाता है। और ये वो बुनियादी तौर पे मसाइल है हमारी स्टेट उन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पीआईए है, स्टील मिल का भी इसी तरह की हालत है, बाकी जितने भी इदारे हैं, अगर एनर्जी सेक्टर को भी देखें तो इनके ऊपर इस्लाहात जब तक नहीं होंगी, ये माशी जो मसाइल हैं और जो इस वक्त प्रेशर है हमारे ऊपर और हुकूमतों के ऊपर, वो इसी तरह कायम रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना तनवीर साहब, आप वफाकी वज़ीर तालीम है, उनसे हम गुफ्तगू कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मईशत की बात कर लेते हैं। डॉलर जो है वो ज़ाहिर है कि IMF की वजह से उसकी कीमत ऊपर जा रही है, रुपी जो है वो नीचे आ रहा है, और ये नहीं करेंगे तो IMF जो है वो बात नहीं करेगा, और IMF बात नहीं करेगा तो मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या हुकूमत के ऊपर एक फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली प्रेशर जो है वो अभी तक मौजूद है? इसमें कोई शक नहीं कि पहले तो मैं आपको बताऊं, जो आपने अच्छी खबर सुनाई है, यही मैं कहता हूं कि जब इस किस्म की आप देखते हैं चीजें कि जो भी हम 8-9 महीने से हमारी गवर्नमेंट आई है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो हमने उस वक्त शुरू की थी मियां नवाज शरीफ के टाइम पे, तो ये अबंडन कर दी गई, इसको खत्म कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा एक अवाम को एक सहूलत से महरूम किया गया। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो हमारे इनिशिएटिव है एक अच्छी कारकर्दगी के या अच्छा एक माहौल पैदा करने के, वो भी इन्होंने उसको भी खत्म किया। और अगर 2017 में इस तरह की साजिश ना की जाती, ना निकाला जाता एक आईनी हुकूमत को, डिस्ट्रीमेट हुकूमत को, तो मैं समझता हूँ कि आज यकीनी तौर पे पाकिस्तान मुख्तलिफ हालत में होता। पिछले 4 साल जो हुआ है वो मेरा हाल एक तारीखी सेटबैक है, वो एक दास्तान है, चाहे इकोनॉमिक साइड हो, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट भी किए गए, या जिस तरह के हालात हुए या क्वार्टर्स हो, वो
یا پارلیمنٹ کو انڈر مائن کیا گیا، بے توقیر کیا گیا. تو بہرحال وہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں اگر نہ ہوتی ہیں، 2017 میں یہ شروع کام کیا جاتا متعدلیہ میں جس کا خاصا رول تھا ثاقب نثار کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ آج چیزیں مختلف یقینی طور پہ ہوتی. اور اسی کے دن پہ جو آپ نے ڈالر کی بات کی ہے، جو اکنامک کنڈیشن جو اس وقت ہے، ہماری معاشی حالت ہے، وہ بھی بالکل آپ نے بجا طور پہ کہا. لیکن کچھ چیزیں دیکھیں، نیچرل جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے نا چیزوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے، سپلائی ہے ڈیمانڈ ہے، سپلائی اس کے ساتھ پرائسز بھی فکس ہوتی ہیں. تو ڈالر بھی اب یہی ہے کہ جو اس کو کیپ کر کے ہم رکھیں گے تو اس کو بالکل ایک تو ہمارے جو ریزرو ہو رہے ہیں ایسا ایسا نیچے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز بھی کم ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ ان کو اصل نہیں مل رہا جو ریٹ ہے، ایکسچینج ریٹ ہے. تو اب میرا خیال یہ چیزیں آئی ایم ایف کی تو کنڈیشن اپنی جگہ، آئی ایم ایف اس لیے کی کرتا ہے کہ اسٹرکچرل وہ جو اس کی ریفارمز ہوتی ہیں اکانومی کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بالکل تکلیف ہوتی ہے ہمیں بھی کہ عوام ران کو. صاحب جی، ران صاحب سوری ٹو کٹ یو، ڈار صاحب جب لنڈن میں تھے، یہاں پہ مفتاح اسماعیل صاحب جو تھے وزیر خزانہ تھے، اور ان کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس تھی ایون واپس آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اس کی اگر نیچرل اگر ہم دیکھیں پوزیشن تو وہ تقریباً 180 190 یعنی 200 سے کم ہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اس چیز کو سسٹین نہیں کر پائے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فائنانس منسٹر کی ناکامی ہے، یا دونوں میں سے کس کی کامیابی اور کس کی ناکامی ہے؟ دیکھیے کسی کے ناکامی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی جو ہمارے حالات ہیں 4 سال کا کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایکسپورٹ ہماری بڑی نہیں، ہمارے پاس گیس ہے نہیں ہے کیونکہ اس وقت گیس خریدی نہیں گئی، اور بے شمار اس قسم کے معاملات ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں. اور ڈالر کو جس طرح انہوں نے کیا بھی، اس کے ریزرو جس طرح نیچے آئے، وہ چیزیں سامنے تھی. پریشر تھا جو انہوں نے لون لیے اس کی بھی ری پیمنٹ تھی. تو جب ہمارے پاس ریزرو نہیں ہوں گے، جب ہمارے پیچھے بیک نہیں ہوگی ریزرو کی صورت میں، ڈالر کے فارن ایکسچینج جو ہمارا ہے اس کے ریزرو، تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو یہ ڈالر کی جو ایکسچینج ریٹ ہے روپی کے ساتھ جو اس کا لنک ہے، روپی کمزور ہوتا جائے گا. اگر ہمارے پاس ریزرو بہتر ہوتے، وہ جو ڈار صاحب کی یہی خیال تھا کہ جو ریزروز ہیں وہ اس کو ہم مینٹین کر لیں گے، لیکن جب یہاں آئے تو بہت سارے جو تھے وہ پیمنٹس کرنی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جی جو ہمارے دوست ممالک بھی ہیں، چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، ظاہر ہے کہ وزیر اعظم محترم جو ہے وہ انہوں نے وزٹس بھی کیے، بہت زیادہ ان سے ابھی بھی رابطے میں ہیں. آج بھی ایمبیسیڈرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں پچھلے 2 روز کے اندر امریکنز کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. بٹ آئی تھنک کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے، اور ہم نے ڈیووس میں دیکھا سعودی عربیہ کے فائنانس منسٹر جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کو ایک تو اپنے ریونیوز کو ظاہر ہے کہ بہتر کرنا پڑے گا، اور دوسرا آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنا ہوگا. سو دوست ممالک بھی آئی ایم ایف کے بعد ہی ہمارے پاس آئیں گے مدد کرنے کے لیے. آپ نے 100% درست کہا، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں چائنا جو ہمارا بڑا دوست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چائنا بھی آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کرتا ہے. ٹھیک. اور پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا. آپ اوور اے پیریڈ انہوں نے کیا ہوا ہے ایک قسم کی ارینجمنٹ جو دوسرے ملکوں نے کی ہوئی ہے. تو بہت سارے دوست ممالک پہلے جب ہماری حالت اچھی تھی تو یقینی طور پہ وہ مدد بھی کرتے تھے. آج وہ کہتے ہیں جی آپ بھی جو آئی ایم ایف کہتا ہے وہ کریں، صحیح ہے، تاکہ آپ ریسٹرکچرل ریفارم میں چلے جائیں. اور ایک دفعہ یہ بوجھ ہمیں اٹھانا ہے. ایک دفعہ جو کیا درا ہے عمران خان کا، ایک دفعہ ہمیں اس کا بوجھ اٹھا کے اس کو سیدھا کرنا ہے. اور سیدھا تب ہو سکتا ہے جب یہ جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ اس کو ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا جی کڑوی گولی، یا یہ کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اسپیشلی آپ بتائیں کہ پی ایم ایل این جو ہمیشہ سے عوام کو ریلیف دیتی رہی ہے، مختلف اسکیمیں لاتی رہی ہے تاکہ ان کو ملے، کبھی پیری ٹیکسی، کبھی کوئی لون، کبھی اسٹوڈنٹ کے لیے، کبھی لیپ ٹاپ، جو بے شمار چیزیں ہیں جی کسانوں کو ادھر ادھر.
लेकिन अब गुंजाइश जब हमने आप आए हैं तो जब हमने लेकिन ये खबर जो बाहर आई है कि 90 अरब जो है वो एमएनएस को दे दिया गया है, उसमें रखा गया था बजट में कम, कुछ 72 या इस तरह से उसको 90 अरब तक ले गई। तो ये चीजें, डू यू थिंक, जाहिर है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए तो ये मजबूरी होती है, हल्कों में जाना है एमएनएस ने दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए इस वक्त, जबकि बहुत ज्यादा बेल्ट टाइट करने की जरूरत है। नहीं देखिए, बेल्ट टाइट जो है ना डेवलपमेंट साइड पे, वो तो मैं समझता हूँ कि हमारा जितना भी पीआरसीपी ज्यादा होगा, जिस तरह हम 18 में हम गए थे तो हमारे पास पीआरसीपी जो था वो 1000 अरब था, लेकिन अब जब हम आए हैं तो उस वक्त जहाँ वो श्रिंक करके 700 पे आ गया था जब हमें मिला है। तो अभी अनफॉर्चुनेटली मैं बताता हूँ, अगर हमारी गवर्नमेंट रहती तो आज हम 1200 पे 1300 पे होते, जो कि बहुत इकोनॉमी के लिए भी बहुत जरूरी है। सही। डेवलपमेंट को आप नहीं रोक सकते, मतलब अगर चाहे वो एमएनए स्कीम का नाम दें या रूरल एरिया में या उनके हल्कों में छोटी स्कीमें हो, लेकिन आवाम को एक एक्टिविटी मिलती है, उससे बेशुमार चीजें चलती हैं, जो कंसेप्ट है, उसकी फिलॉसफी है, उससे सीमेंट फैक्ट्री चलती हैं, स्टील की चलती हैं, लेबर लगती है, बहुत सारे मामलात होते हैं जो मनी सर्कुलेशन भी होती है। बट हमारे जो आपने वेल टाइट करने की बात की है वो है ऑस्टेरिटी की, कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, उनको हम टाइट बेल्ट अपनी टाइट करें, उसको हम कट लगाएं, और जितना भी हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल मतलब असेंबली है हमारी या वजीर है, कैबिनेट है, वो करें। अफसरान का जो थोड़ा सा है, तो मैं तो जिस तरह मैं अपनी मिनिस्ट्री में मैंने कोशिश काफी कर रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर कम किया जाए, बिजली कम ठीक है, वो बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू वेरी मच। राना तनवीर साहब, वफाकी वजीर तालीम, नाज़रीन और सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हमारे साथ मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।